السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن و حدیث کی انمول باتیں کی اس خاص پیشکش میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے گھروں کی بنیادوں سے جڑا ہوا ہے، یعنی بیوی کے وہ حقوق جنہیں اکثر جانے انجانے میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، آئیے اس گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں۔ کیا ایک کامیاب شادی کا مطلب صرف یہ ہے کہ گھر کے بل وقت پر ادا ہو رہے ہیں، کھانا میز پر موجود ہے اور گھر صاف ستھرا ہے؟ کیا بس اتنا ہی کافی ہے؟ دیکھیے، اکثر مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ گھر کا سارا خرچ اٹھا رہے ہیں تو بس انہوں نے بیوی کا ہر حق ادا کر دیا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اسلام نے بیوی کو کچھ ایسے حقوق بھی دیے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایک عجیب بات یا شاید بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ تو آج ہم انہی حقوق سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس پوری بات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے آئیے ایک چھوٹی سی کہانی پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ کہانی ہے سارہ اور عثمان کی، اور یقین کیجئے یہ بہت سے گھروں کی اصل کہانی ہے۔ یہاں ہمیں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف عثمان ہے جو معاشرے کی نظر میں ایک بہترین اور ذمہ دار شوہر ہے۔ وہ وقت پر گھر کا راشن لاتا ہے، سارے بل ادا کرتا ہے اور سارہ کی ہر مادی ضرورت پوری کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سارہ کی ضرورتیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ اسے شکریہ کا ایک لفظ چاہیے، اسے ایک ایسا ساتھی چاہیے جو اس کی بات سنے، اور اسے یہ احساس چاہیے کہ وہ اس گھر کی مالکہ ہے، کوئی ملازمہ نہیں۔ بس یہی وہ خلا ہے جس کی وجہ سے تمام تر آسائشوں کے باوجود سارہ اندر سے خوش نہیں ہے۔ تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے حقوق ہیں جنہیں ہمارا معاشرہ اکثر چھپا دیتا ہے یا شاید ہم وقت کے ساتھ ساتھ بھول چکے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے تعریف کا حق۔ جی ہاں، یہ صرف کوئی رومانوی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بیوی کا ایک بنیادی حق ہے کہ اس کی محنت، اس کی کوششوں کو سراہا جائے اور اسے بتایا جائے کہ وہ اس گھر کے لیے کتنی اہم ہے۔ یہ ایک اسلامی فریضہ ہے۔ دوسرا حق ہے ذاتی جیب خرچ کا حق۔ دیکھیے، گھر کے اخراجات کے پیسوں کے علاوہ بیوی کا یہ حق ہے کہ اسے کچھ رقم ایسی بھی دی جائے جس سے وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر سکے، اور اہم بات یہ کہ اس کا حساب نہ مانگا جائے۔ یہ چیز اسے ایک مالی خود مختاری کا احساس دلاتی ہے۔ تیسرا، اور یہ بہت ہی اہم حق ہے، خدمت کی حدود کا حق۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اسلام میں بیوی پر سسرال کے تمام لوگوں کی خدمت کرنا قانونی طور پر فرض نہیں ہے۔ اگر وہ کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے، اس کا اخلاق ہے۔ اسے اس پر مجبور کرنا حقوق العباد کی سنگین خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ چوتھا حق ہے مشورے میں شامل ہونے کا حق۔ گھر کے بڑے فیصلے جیسے بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہو یا کوئی بڑی چیز خریدنی ہو، ان میں بیوی سے مشورہ کرنا، اس کی رائے لینا، یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسے صرف اپنا فیصلہ سنا دینا اس کے اس حق کو چھیننے کے برابر ہے۔ تو ان تمام حقوق کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے؟ آخر یہ اتنے ضروری کیوں ہیں؟ آئیے گھر کی حقیقی بنیادوں کو دینی اور نفسیاتی دونوں زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے اس حدیث مبارکہ سے بہتر کوئی رہنمائی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ یعنی اچھائی کا اصل معیار دفتر، دوستوں یا بازار میں نہیں، بلکہ آپ کے اپنے گھر کی چار دیواری میں طے ہوتا ہے۔ اور آج کی جدید نفسیات بھی اسی بات کی گواہی دیتی ہے۔ ایک عورت کی اصل طاقت یہ احساس ہے کہ اس کا شوہر اس کی پشت پر کھڑا ہے۔ جب اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اسے فور گرانٹڈ لیا جا رہا ہے، تو دراصل آپ اپنے ہی گھر کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا حل بہت چھوٹے چھوٹے آسان عملی اقدامات میں چھپا ہے، جن کا اثر بہت بڑا اور گہرا ہوتا ہے۔ پہلا، جادوئی الفاظ، دن میں کم از کم ایک بار دل سے شکریہ ضرور کہیں۔ دوسرا، سننے کی عادت ڈالیں۔ روزانہ صرف 10 منٹ کے لیے اس کی باتیں سنیں، مشورہ دینے کے لیے نہیں، بس یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ سن رہے ہیں۔ اور تیسرا، سب کے سامنے تعریف کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اکیلے میں سمجھائیں، لیکن دوسروں کے سامنے ہمیشہ اس کی عزت بڑھائیں۔ آج ایک چھوٹا سا تجربہ کر کے دیکھیں۔ اپنی بیوی کو ایک میسج کریں یا گھر جا کر صرف اتنا کہیں، میرا اور ہمارے گھر کا اتنا خیال رکھنے کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ پھر دیکھیے گا اس ایک جملے سے اس کے چہرے پر جو چمک آئے گی وہ آپ کے پورے گھر کو کیسے روشن کرتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے،
آپ سب کی رائے میں ایک بیوی کا سب سے بڑا اور سب سے اہم حق کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے خیالات ہمارے ساتھ کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر یہ معلومات آپ کو مفید لگی ہیں تو اس اچھے پیغام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں۔ اس کاوش کو لائک کریں، اسے ہر اس شوہر کے ساتھ شیئر کریں جسے شاید انجانے میں ان باتوں کی ضرورت ہو، اور مزید ایسی گہری بصیرت کے لیے قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی حمایت ہی ہمیں اس کام کو جاری رکھنے کی طاقت دیتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔